الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیرنٹنگ سیشن کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر دس از گوئنگ ٹو بی دا 9th پارٹ، اور اگر ہم ایک اور جو اسٹارٹ کیا تھا جس میں ایک پیلسٹائن کا بھی ٹاپک ہو گیا تھا تو وہ 10th اس کاؤنٹ کے اندر ہوگا، ادروائز یہ 9th پارٹ بنے گا آج والا۔ اور آلدو ایک تھوڑی سی سوچ ہوتی ہے ایک ٹاپک دینے کے بعد، سوچ ہوتی ہے کہ اس کے بعد نا نیکسٹ ٹاپک کے اندر یہ پوائنٹس کور ہونے چاہیے، لیکن پھر ورلڈ ایونٹس میں کوئی ایسی چینجز آتے ہیں کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ ٹاپک چینج کر لیا جائے۔ اس کے ایک ایگزامپل لاسٹ والا ٹاپک بھی تھا جس کے اندر میں نے جنریشن بیٹا کا ذکر کیا تھا، وہ پلان نہیں تھا بیکاز 2025 کے اندر وہ نئی ڈیفینیشنس آ گئی تھیں تو اس کو پھر کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ لائک وائز جو آج کا سیشن ہے دیٹ ہیز بین پلانڈ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ سچویشن۔ پچھلے ویک کے اندر جو ورلڈ چینجز تھے، جو پاکستان کا جو سچویشن بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پوسٹ پون ہوا ہمارا، تو اس کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھتے ہوئے، لیکن کیونکہ اب سینیریو جو ہے وہ اور ٹائپ کا ہے پاکستان کا، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا بگر اسکیل کے اوپر کرنا ہے۔ پرائمریلی ٹاپک ہی کور ہوتا رہے گا، لاسٹ کا ایک پورشن ہوگا جس کے اندر جا کے پیرنٹنگ والا ایسپیکٹ بھی اس کے اندر کور ہوگا، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی اپروچ امپروو ہو گئی نا تو دیٹ اٹ سیلف از اے سکسیز کہ آپ لوگ بچوں تک وہ انکلکیٹ نیکسٹ چیز کر بھی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، میں شروع اس بات کو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مینشن کیا ہوا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانیت، انا خلقناکم، تم سب کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے، میں نے ہی پیدا کیا ہے، من ذکر او انثی، ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے، کوئی اور بگننگ نہیں ہے، ایک ہی کپل سے سٹارٹ کیا تھا، تو ہینس کیا چیز شامل ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، یو آل آر ون بگ فیملی، تم سب ایک ہی آدم اور کی اولاد ہو، تو لہٰذا تم سب ایک فیملی ہو، اور جو اوریجنل جہاں سے جینز آئے تھے ان کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمتر ہے کوئی بدتر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پوری دنیا کے اندر نیکسٹ چیز کیا آتی ہے، بلکہ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع اس میں اور زیادہ ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ آدم کے تم سب اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرا سبسٹنس جو ہے نا وہ کوئی ایکسٹراڈنری ہے، میں کوئی سپر ہیومن ٹائپ کوئی چیز ہوں، میں نیکسٹ لیول کی کوئی چیز نہیں، سب کے سب انکلوڈنگ دا پروفٹس وہ سب کے سب آدم کی اولاد تھے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے ہی تمہیں پھر اس کے بعد بنا دیا، شعوباً و قبائل، گروہوں کے اندر اور قبائل کے اندر۔ ان دونوں ورڈز کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ شعوباً جو ہے یہ وہی ورڈ ہے جس سے ہمارے اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے، شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک شعبہ ہے الگ سے، تو شعوب وہی لفظ ہے، اور قبائلہ قبیلے کی جمع ہے۔ قبیلہ کہاں سے بنا ہے؟ قبل سے، جو چیز پہلے گزر گئی تھی، وہ آپ کے انسیسٹر جہاں سے آپ کی وہ پہچان شروع ہوتی ہے، تو اس سے ہم نے تمہیں ڈسٹریبیوٹ کیا اس طرح، نیچرل ڈسٹریبیوشن تم لوگوں کی ہم لوگ کرتے رہے تھے ڈسٹریبیوشن اس طرح۔ زمینی حقائق ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ ایک قبیلے کی شکل بن گئی، ایک الگ ٹرائب بن گئی، موسم حالات کی وجہ سے کوئی کہیں مائگریٹ کر کے چلا گیا، کوئی کہاں مائگریٹ کر کے چلا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا یہ۔ اور اسی کے اندر اب یو انڈرسٹینڈ کریں کہ جس طرح ایک جو ہزاروں سال کے اوپر اسپریڈ آؤٹ ایک کامن فیملی جو ہے، یہ ایک اسلام کا ایک ایسا ہارمنی کا اور یونٹی کا ایک تصور دیتی ہے جو کہ بیونڈ ہے۔ بہت سارے اور فلسفے ہیں، بہت سارے اور کانسیپٹس ہیں جن کے اندر اس طرح کی چیزیں، تھیوریز بہت سارا چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں فلانے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے ہوئے تھے، فلانے لوگ ایسے پیدا ہوئے تھے، فلانے لوگوں کی یہ انسیسٹر یہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا ہے وہ ہمیں ایک بالکل ہی ورلڈ ویو ڈیفرنٹ کر دیتا ہے ایک دم سے۔ جس طرح آپ کی ایک بہت بڑی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، اور جو آپ کے کامن کوئی گرینڈ پیرنٹس یا گریٹ گرینڈ پیرنٹس کی وجہ سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو دنیا سے جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ طرح جو یونین ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پھر نیکسٹ لیول پہ آ جاتا ہے یونین، پھر نیکسٹ لیول پہ آ جاتا ہے۔ این ممکن ہے کہ یو آر ٹریولنگ سم ویئر، آپ بائی ایئر ٹریول کر رہے تھے یا کہیں بس میں یا کہیں ٹرین پہ ٹریول کر رہے تھے، آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے جو یا تو آپ کی بے شک بہت اچھی اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، یا بالکل بھی آپ کا اس کے ساتھ سفر مشکل جا رہا ہے۔ این ممکن ہے کہ وہ آپ کا سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر ریلیٹیو ہو اور آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ صرف ملنا جلنا کم ہو گیا تھا، ادروائز وہ بہت کلوز، آپ کے گریٹ گرینڈ فادر جو تھے ان سے
دوسری شاخ سے وہ تھے وہ. تو اسی طرح ہی تمام انسانیت کو نا انسان اگر یوں ہی دیکھنا شروع ہو جائے کہ یار ون وے اور دی ادر یہ بھی ہمارا ہی کچھ لگتا ہے, ٹرمپ بھی ہمارے کچھ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مودی بھی ہمارے کچھ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, ون وے اور دی ادر اس طرح دیکھیں ون ہیوج میسو فیملی ہے یہ. پھر نیکسٹ چیز جو آتی ہے نا اس کے اندر وہ یہ آ جاتی ہے جو نیچرلی اس کے اندر ایک انہیرنٹ ایک پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ ود ٹائم ہر آئیڈینٹی اپنے آپ کو کمال شو کرتی ہے. ہماری قوم ہم زبردست تھے, یہ لوگ, ہم نے یہ اچیو کیا, ہم نے یہ اچیو کیا, ہم نے یہ کیا. تقریباً ایک ہی پیٹنٹ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں میں کسی ایک کو سپر ہیرو بنایا ہوتا ہے. ان کی اچیومنٹس یعنی کہ وہ ان سے زیادہ کوئی بہادر کوئی نہیں تھا, ان سے زیادہ دور. یقیناً جو ایک ٹرائب کا یا جو ایک کامن ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹیز تو ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس نے ایک وہ شکل بنا سکا تھا اس کی وہ. لیکن پھر آگے ہم اس کو ملٹی پلائی اور اسے کہتے ہیں گپے مارنے کا رول چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے تھے, پھر ہم لوگ, ہماری قوم, ہم لوگوں تو یہ ہے, ہمارا پاسٹ اتنا گچھا گزرا ہے, یہ گزرا. اور مزے کی بات ہے سب کو دیکھیں سب کے سب اپنے پاسٹ کے گانے گا رہے ہوں گے, سب پاسٹ کے گانے گا رہے ہوں گے ایز اف کہ پاسٹ میں تو پتہ نہیں کمال ہو گیا تھا, اب جا کے بہت ہی کام خراب ہو گیا. جس طرح پاسٹ بہت اچھا تھا ہمارا. ایک ہی پیٹرن ہے جس کو تقریباً ہر کوئی پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو چیز پرابلمٹک آ جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے کہ جو مجھ سے ہٹ کے ہے نا وہ برا ہی ہے. میں تو بہت اچھا ہوں, یا میرا گروپ یا میری آئیڈینٹی یا میرا ملک یا میری قوم, میرا قبیلہ, میرا خاندان, ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں. یہ وہ دوسرے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. اس ورسز دیم والی جو سوچ ہے نا, فلسفی ہے, وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنا کوئی علاقے کا بندہ مل گیا, اپنی فیملی کا بندہ مل گیا, اپنا ہم زبان مل گیا. خاص طور پہ جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ تر فارنرز ہوں اور آپ کو کوئی اپنا مل جاتا ہے. اردو تو بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین پاکستانی بھی ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں کہ اچھا یار تمہیں بھی آتی ہے, میں بھی ادھر کا ہوں, اچھا پھر کامن چیزیں بڑی جلدی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. اور جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم تو بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رفٹس میں ہی چل رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو جب تک یہ سوچ ہونا کہ ہاں میرے علاقے کا کوئی آ گیا, میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر لوں, وہ پریشان نہ ہو, یہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہاں سے آتی ہے کہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان کو غلط اور ان کو برا اور ان کو کمتر سمجھنا شروع ہو جانا. اپنے آپ کو اچھا اور دوسرے کو برا, کس بنیاد کے اوپر؟ جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شعوب اور قبائل کی شکل میں بنایا تھا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو صرف ایک معیار ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا سب کچھ. تمہیں پیدا بھی اللہ نے کیا, تمہارا کوئی کمال نہیں تھا. اس قبیلے میں پیدا کیا, تمہارا کوئی کمال نہیں تھا. اس زمانے میں پیدا کیا, تمہارا کوئی کمال نہیں تھا. اس جینڈر کا, اس جسم کے ساتھ, ان نعمتوں کے ساتھ, ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا, تمہارا کمال نہیں, سب اللہ کا کمال ہے. کس خطے میں پیدا کیا, اللہ کے سوچ تھی, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, فار اے پرپز, اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ کیا. نہ کہ یہ کہ ہمارے پاس کو اس میں ذرا سا بھی اختیار ہوتا. اگر ذرا سا بھی اختیار ہوتا نا تو پاکستان کی آبادی ہے نا یہ 25 کروڑ نہ ہوتی, یہ کوئی 2.5 لاکھ بھی نہ ہوتی مشکل سے. اور یورپ کی آبادی جو ہے نا وہ اربوں میں جا رہی ہوتی ہے. امریکہ میں اوور پاپولیشن کا مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. اور جو بل گیٹس ہے نا اس کی صرف ایک بیٹی نہ ہوتی ہے, اس کے ہزاروں بچے ہوتے ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے تقویٰ. تم میں سے کس کے اندر گاڈ کانشیسنیس کون سی ہے؟ کون اس چیز کے احساس کے ساتھ روزانہ صبح اٹھتا ہے, ہر کام اس طرح کرتا ہے کہ میں کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں تو اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. کوئی اچھا کر رہا ہوں تو مجھے اس کی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے کر رہا تھا اس نے دیکھ لیا. میں کسی موقع کے اوپر جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں, میں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں, برے طریقے سے بات کر رہا ہوں, سب معاملات کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے. اور جو عمل میں نہیں بھی ہے, صرف دل کے اندر جو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی اللہ کی پکڑ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو ہوگا نا, جس کے اندر تقویٰ ہوگا, اللہ کا قرب اسے ہی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے قریب ترین وہی ہوگا, صرف دوسرے نہیں. یہاں سے جب انسانیت کی اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر, تو ڈپینڈنگ آن دا ایولیوشن آف سوسائٹی ڈفرینٹ قسم کی ڈویژنس پیدا ہوتی رہتی ہیں. فار ایگزامپل جو ارلیسٹ اور جو موسٹ کیا کہہ سکتے ہیں ون آف دا موسٹ پریمیٹیو جو تھی وہ تھی قبیلے کی شکل تھی. قبیلے کے اندر کیا ہوگا؟ قبیلے کا ایک سردار ہوگا,
پرائمری ریزن کیا تھا کہ جو ہماری حفاظت بھی کروا سکے, اس کا کوئی پرسنالٹی یا انفلوئنس ایسا ہونا چاہیے اس کا جو ہمیں پروٹیکٹ بھی کر سکے, دوسرے قبائل کے ساتھ بات کرنی ہے, نیگوشیٹ کرنا ہے, کوئی تھوڑا سا ویژن ہو اس کا, کوئی ایسی سوچ والا بندہ ہمیں چاہیے, وہ قبیلے کا سردار ہوگا. لیکن اس کے اندر انہیرنٹ پرابلم کیا ہو گیا کہ قبیلے کا سردار جو ہے نا, اب اسی کی اولاد ہی کوئی قبیلے کا اگلا سردار ہوگا, کمپیٹنٹ ہے نہیں ہے لیکن وہ اس کے اندر رہے گا. یہ ایک بیسک یونٹ تھے. پھر جا کے یہ آگے جا کے انسانیت جب اور بڑھتی رہی تو نیکسٹ کانسیپٹ جو تھا, میجر بگ کانسیپٹ, وہ تھا ایمپائرز کا تھا, وہ بادشاہتوں کا تھا, کنگڈمز کا تھا. اور جب پہلے نبی, پہلے رسول جن کی واقعات سے ہمیں ہنٹ ملتا ہے یا پتہ لگتا ہے, وہ تھے ابراہیم علیہ السلام. اور اگر ہم سیکولر ہسٹری بھی پڑھیں اس میں بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ میسوپوٹیمین ایمپائر جو تھے, جو یہاں پہ بیبلون کی طرف, بابل جو آج کل کا عراق ہے, یا ایجپٹ کی طرف جو تھے, یہاں پر جو فرعون کی شکل کے اندر, یہ اولڈسٹ فارم آف کنگڈمز تھے, اولڈسٹ فارم آف بادشاہ یہاں پہ آئے تھے کہ انہوں نے ایک بیونڈ قبیلہ, انہوں نے دوسرے قبیلوں کے اوپر بھی حملہ کر کے ان سب کو اپنا سبجیکٹ بنا دیا. اب اس بادشاہ کا حکم چلے گا, بادشاہ کی اتھارٹی چلے گی, جو وہ کہے گا وہ ہوگا, جس چیز سے وہ روک دے گا وہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کی وہ پوزیشن ہوگی, یہ اس کی اسٹرینتھ ہوگی. اور اس کے اندر بھی موروثیت چل رہی ہوگی کہ اس کے بعد اس کی اولاد میں سے کوئی اس کا جانشین ہوگا, وہ بھی میل ہیئر ہوگا صرف. اور انٹرنل فیملی کے پالیٹکس, کوئی اس کو قتل کر رہا ہے, کوئی اس کو کر رہا ہے, تاکہ میری بات اوپر جا سکے, میں اوپر چل سکوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت کی تو اس وقت عرب کے اندر تو وہی پریمیٹیو نظام چل رہا تھا. ارد گرد تو دو سپر پاورز ہیں, ایک طرف رومن امپائر جس کا ٹو بی ویری پریسائز وہ بیزنٹائن امپائر تھا, اور دوسری طرف پرشین امپائر تھا, اگین ٹو بی ایگزیکٹ ساسنیڈ امپائر تھا والا. یہ دو بہت بڑے امپائرز تھے, اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاورز یہ تھی. اور بالکل ان دونوں کے نیبر کے اندر بارڈر کر رہا تھا عربین پیننسلا. لیکن عرب جو ہے وہ پریمیٹیو فارم میں چل رہا تھا ابھی بھی, وہی قبیلے, کوئی سینٹرل گورنمنٹ تک نہیں ہے, کوئی سینٹرل گورنمنٹ تک نہیں ہے, بس قبیلوں کی شکل کے اندر جس کو جتنا حصہ مل گیا بس وہ اس کے اوپر اتفاق کر رہا ہے. ورلڈ ویو بس اتنا ہی ہے کہ ہمارا قبیلہ, ہم قریش میں سے ہیں, ہم فلانے قبیلے سے ہیں, ہم فلانے قبیلے سے ہیں, وہ سوچ ڈومینیٹ کر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جو دعوت تبلیغ دی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب اس کو نیکسٹ ایولیوشن پہ لے گئے, کیونکہ دس از گوئنگ ٹو بی دا فائنل میسج آف اسلام. اور وہ کیا تھا, اب دعوت جو ہے نا وہ یونیورسل ہے, اب سب کے لیے دعوت ہے. ایون جو لاسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے تھے پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام, یعنی کہ پروفٹ ہوڈ کے اندر سیکنڈ لاسٹ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لاسٹ آ گئے تھے, ان کی بھی دعوت جو تھی نا وہ صرف اور صرف فوکس تھی فار ہز پیپل. رسولاً الی بنی اسرائیل, رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کے لیے. وہ اور بات ہے کہ کرسچینٹی جو ہے وہ بعد میں جا کے انہوں نے دوسری گلوبل شکل اختیار کرنی شروع کی, ادروائز اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکل کہا ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فرسٹ اینڈ اونلی میسنجر جن کے دعوت جو تھی وہ یونیورسل تھی, سب کے لیے تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کیا کہ قریش کو دعوت دی جا رہی ہے, بلکہ سب لوگوں کو دعوت دی گئی تھی, ارسپیکٹو کہ وہ کس بیک گراؤنڈ کے تھے. ارلیسٹ کنورٹس جو تھے, ارلیسٹ مسلمس ہیں, ان میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے جو کہ نان کرسی بھی تھے. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ, وہ افریقن سلیو تھے وہ, اور اس طرح اور بہت سارے, کوئی روم کے تھے, کوئی کہاں کے تھے, جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے تھے. ان میں ایک ایگزامپل ہمارے پاس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ سب کے لیے تھی, جتنے بھی قبائل آتے تھے, جتنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہوتا تھا, آل گاٹ دا میسج آف اسلام. ایک میجر چینج آتا ہے جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ہجرت کرتے ہیں اور یثرب جاتے ہیں. اور ہجرت جو تھی وہ ایک فرض حکم تھا, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں جو جانا چاہے جا سکتا ہے, وہ ایک فرض حکم تھا والا, اس کا درجہ وہ پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے اب ادھر کے لوگوں کو, جو کہ یثرب ایک تھوڑا سا یونیک شہر تھا اس سینس کے اندر کہ وہ ایک اسٹیبلش سٹی ہے, لیکن اس کے اندر ایک نہیں ملٹیپل قومیں آباد ہیں, ملٹیپل قبائل آباد ہیں. اوس الگ ہے, خزرج الگ ہے, 3 یہود کے قبائل ہیں, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دعوت دی, جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو ایک نئی آئیڈینٹی دے دی.
not because of your belongings, not because of your some ancestor, کوئی اور چیز نہیں. تمہارا عمل, جس طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا, تمہارا عمل جو ہے وہ ہے تقویٰ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ میٹر کرے گا, تمہارا جینڈر, تمہاری رنگت, تمہاری ہائٹ کیا تھی, تمہارا قبیلہ کیسا تھا, وہ ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے یہ irrelevant ہے. وہ تمام باتیں صرف اور صرف تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا. بالکل اسی طرح ہی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا عمل دیکھا اور ان کو وہ آئیڈینٹی دے دی. تم لوگ انصار ہو, وہ لوگ ہو جنہوں نے مدد کی اللہ کی. انہوں نے مدد کی کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کو ایک نیا گھر, ان کو ایک نیا وینیو مل گیا تھا. جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ بہت بڑا عمل تھا. آج کل کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے ہاں کیا مسئلہ ہے ریلوکیٹ کرنا, کتنے لوگ ریلوکیٹ کرتے ہیں, ابھی ریلوکیٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے اپنا. ابھی تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ شہروں کے اندر تو تقریباً سارے لوگ ہی کسی نہ کسی گاؤں کے آئے ہوتے ہیں. اصل گاؤں کہیں اور کا ہوتا ہے. جو بہت کم لوگ ہوں گے جو ہم کہہ سکتے ہیں کسی گاؤں سے ایسوسیشن نہیں ہے, جن میں سے ایک میں بھی ہوں, لیکن ادروائز سب لوگ تقریباً کسی نہ کسی گاؤں سے آئے ہوتے ہیں. ان کا کوئی گاؤں ہوتا ہے جہاں سے وہ کہیں بلانگ کرتے ہیں, شہر میں ریلوکیٹ کیا ہوا ہے کام کے لیے, تو لائک وائز ریلوکیٹ کر لیں گے ہم باہر کے ملک کے اندر بھی جاب کے لیے, پڑھائی کے لیے, ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن اس دور کے اندر یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی اپنا شہر چھوڑ کے جانا, کیونکہ آپ کی ساری پروٹیکشن, آپ کے سارے جو کانٹیکٹس, آپ کا سب کچھ جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا. آپ اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کے سارے تعلقات پیچھے رہ گئے. کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو ہے نہیں یا انٹرنیشنل لا تو ہے نہیں, آپ کہیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پہ بھی سٹیزن لا ہے اور یہاں پہ بھی سٹیزن لا چلے گا. تو وہ بہت بڑا عمل تھا یہ والا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو جہاں کہیں سے بھی وہ ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو کہہ دیا تم لوگ مہاجر ہو. آئیڈینٹی, قبائلی آئیڈینٹی, شہر کی آئیڈینٹی, ان کو چھوڑتے ہوئے تم لوگ مہاجر ہو. اور آگے بھی جتنے بھی آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں نا وہ سب کچھ عمل کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو بدری صحابی ہیں. کیا ریزن تھا ان کا؟ انہوں نے بدر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. عمل ان کا سامنے ہے, نہ کہ یہ کہ ہاں یہ فلانے نسل کے تھے, یہ فلانے, ہاں یہ میرے ریلیٹیو ہیں, یہ میرے فلانے, وہ نہیں. ان کا عمل سامنے تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی. یہ وہ ہیں جن کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اس حال کے اندر بھی, جب میں نے بیعت کا کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے بیعت کر لی تھی, عمل سامنے رکھا. تو ایک خاص واقعہ مثال کے طور پہ ہوتا ہے سیرت النبی میں, وہ ہے کہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجا, اور وہ جس علاقے میں تھے وہ مریسی تھا. تو جگہ کے نام اور قبیلے کے نام دونوں کے نام سے وہ ایکسپیڈیشن تاریخ میں محفوظ ہے. تو جب وہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کر دی مسلمانوں کو, واپسی کا سفر تھا, اور واپسی کے سفر میں جب مختلف جگہوں کے اوپر سٹے کیا ہوا تھا تو ایک موقع کے اوپر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کی آپس میں کنفلکٹ ہو جاتا ہے ایک بات پہ, اور ایک بہت ہی چھوٹی سی بات کے اوپر. جیسے ابھی بھی گرمیوں کا موسم آ رہا ہے خاص طور پہ, تو آپ دیکھیں کہ روڈ کے اوپر لوگ یا بازار کے اندر لوگ فضول سی باتوں پہ لڑ رہے ہوں گے کہ پہلے میں نے گاڑی موڑنی تھی, پہلے یہ کر, یہ میری چیز گری ہوئی تھی, آپ پہلے کیوں لائن سے آگے آ گئے. ان باتوں کو ایک ایشو بنا کے باقاعدہ لڑائی کرنے کے اوپر آئے ہوتے ہیں. تو لائک وائز کسی چھوٹے سے معاملے کے اوپر لڑائی ہوئی, جو کہ ہو سکتی ہے, دو لوگوں کے آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ الٹا یہ کہ سیٹل کرنے کے وہ بڑھتے رہے, یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہہ دیا کہ او مکہ والو آؤ میری مدد کے لیے, مکہ والو آؤ میری مدد کے لیے. دوسروں نے بھی کہہ دیا مدینہ والو تم لوگ بھی آؤ میری مدد کے لیے. اور جس طرح ٹپیکل ہوتا ہے نا کہ گروپ بن جاتے ہیں, اور جو سپورٹرز ہوتے ہیں سب سے زیادہ جاہلیت ان کی ہوتی ہے کہ ان کو بات نہیں بھی پتہ ہوتی ہے, وہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. بات پتہ بھی نہیں ہے کہ کیوں کیا, بس اس نے بلایا تو میں آ گیا ہوں لڑنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. جو انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ تر کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر یہ مناظر آپ لوگوں نے بھی وٹنس کیے ہوں گے, یہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے, اور سفر کے باوجود, تھکاوٹ کے باوجود اللہ کے رسول رش کرتے ہیں اس طرف, جاتے ہیں, ذاتی طور پہ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بلا لیا کہ اچھا ان دونوں کو میرے پاس بلا لو, خود ذاتی طور پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں. یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں تمہاری طرف سے. جاہلیت کون سا دور ہوتا تھا؟ پری اسلام. یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو سنائی دے رہی ہیں, ابھی تک ایکوز آ رہی ہیں اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ڈسپرس کیا, کوئی عدالت نہیں لگائی کہ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ تھا, ہاں جی آپ اپنا مدعا پیش کریں, واٹ از یور کلیم, آپ بتائیں آپ کا کیا ہے. کچھ بھی نہیں کہا ایسا. ڈائریکٹلی یہ بات کی کہ کیا ختم کرو اسے, بس ڈائریکٹلی ڈیفیوز کیا اور معاملے کو ختم کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اور اس کا سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی اس موقع کے اوپر بھڑکانے والے تھے منافقین، ان کو سب سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی، دلی خوشی. جس طرح کوئی آپ سے حسد کرتا ہو یا آپ کسی سے حسد کرتے ہو اور آپ اپنی فیلنگس کو کنٹرول نہیں کرتے، تو اس کے ساتھ جب برا ہو رہا ہوگا تو آپ دل کے اندر خوش ہو رہے ہوں گے، دل کے اندر آپ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، بہت اچھا ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے، اور بھڑکے، اور چیز ہو، اور لڑائی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جا کے اس کو ٹوٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نگیٹ کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپروچ کیا تھی دعوت تبلیغ کی. سب سے بڑے دشمن کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز کو بھی شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی زخم پہنچایا. جو کچھ بھی ہوا، چاہے وہ احد میں ہوا، جہاں کہیں بھی کچھ ہوا تھا، ہر موقع کے اوپر، چاہے وہ طائف والا واقعہ تھا، ہر موقع کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہمیں کوئی نفرت کی باتیں نہیں سننے کو ملتی. یہ تو اسلام ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائمری آئیڈینٹی اسلام رکھی، لیکن جو اسلام کے بیونڈ ہے، جو اسلام سے باہر ہے، ان کے لیے کوئی نفرت کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فورگیونگ تھے کہ فتح مکہ میں کیا ہوا تھا، جب طائف کی طرف فوج گئی تھی تب مسلمانوں نے کہا تھا اللہ کے رسول بد دعا دیں طائف والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ طائف والوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا دعا دی تھی وہاں پہ بھی. تو جو آپ کے اوپوننٹس بھی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اورینٹیشن اسلام کی کیسی دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ کے جو اوپوننٹس بھی ہیں نا، وہ آپ کا پرائمری ٹارگیٹ ہیں اور آپ کے مرسی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں ایک طرح سے. وہ ہاں حرب ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے، لیکن ایک نارمل سرکمسٹانسز کے اندر وہ آپ کے اس چیز کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اور اس کا اس کی جو ایک تھی اظہار تھا، وہ تب بھی نظر آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے فتح مکہ ہو گیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد حنین کا واقعہ بھی ہو گیا تھا، اور جب بہت زیادہ مال غنیمت آ گیا تھا، تو پرائمری تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیو کنورٹس کو کی تھی، وہ لوگ جو سب سے بڑے دشمن تھے. یعنی کہ آج کل کے دور میں کوئی سوچ سکتا ہے، اس کو آپ انالوجی کر کے دیکھیں اسے، کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو نواز رہے ہیں. اب ہمارے کانٹیکس کے اندر دیکھیں کہ پاکستان انڈیا جو کلیش میں آ رہا ہے، تو سب سے بڑا اوپوننٹ کون ہمیں نظر آ رہا ہوگا؟ ہم اس کے لیے کبھی اس طرح مرسیبل ہو سکتے ہیں؟ محمد conquered مکہ with his sword but conquered won the hearts with his mercy. کہ رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے دل جیتے تھے، ورنہ وہ نفرت ہوتی ہے نا، وہ اندر رہتی ہے ہمیشہ، وقتی طور پہ دب جائے گی لیکن وہ رہے گی نفرت، اور وہ پھر جب اظہار ہوگا اس کا تو وہ آپ کو پھر کک آؤٹ بھی کر دیں گے، اس وقت آپ کے خلاف وہ چیز بھی آ جائے گی. خلافت راشدہ کا قیام ہوتا ہے، جو کہ کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ لوگ قریش ہی تھے گھوم پھر کے، لیکن خلافت راشدہ ہے وہ. اس کے بعد انفارچونیٹلی دوبارہ سے مسلمان جو ہے نا، وہ اس ڈکے کی طرف جاتے ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہا تھا، وہ تھی موروثی بادشاہت. اب بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا ہے. اب بنو امیہ وہ قبیلہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کے حساب سے وہ چلے گا. ان میں سے نیکسٹ ان لائن جو ہے، وہ اس کا کوئی ویژن ہے اسلام کے بارے میں، وہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا، اس کو حلال حرام کی تمیز ہے کہ نہیں ہے، ہی از اپ فار دا چیلنج اور ناٹ ایٹ آل. بس اس نسل سے، اس اولاد سے اس کی حکومت ہے بس. پھر بنو امیہ کا جب ختم ہوتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ خاتمے بھی بہت بروٹل تھے، تو بنو عباس آتا ہے. پھر اب بنو امیہ تک ایک فائدہ پھر بھی تھا کہ امت ون یونٹ تھی. بنو عباس آتا ہے تو میکسیمم چنک تو بنو عباس کے پاس ہے، لیکن اسپین کے مسلمان وہ بنو امیہ والا سلسلہ چلتا رہے گا. فاطمی حکومت الگ آ جائے گی، پھر مختلف علاقوں میں مختلف حکومتیں آنی شروع ہو جائیں گی. پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ ہسٹری نہیں پڑھا رہا، وہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ناموں کے حساب سے وہ جو قبیلہ اور بادشاہت والا تصور تھا نا، وہ چیز دوبارہ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بنو عباس ہے یہ. پھر انڈیا کی سائڈ پہ دیکھیں غزنوی آئے تھے، تو محمود غزنوی سے افیلیٹ کر لیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو تھا زیادہ صرف 3 نسل تک رہا تھا، تو وہ ایوبیز کہلاتے تھے، وہ ایوبیز کہلاتے تھے وہ. پھر سلطنت عثمانیہ، تو وہ عثمان کی نسل سے، حضرت عثمان نہیں بلکہ جو ترکوں کے جو تھا سردار تھا عثمان، اس کی نسل سے وہ نسل چلتی رہے گی. وہ نہیں دنیا کے اندر جس طرح سے اب ہم میپ کو دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ بھی ابھی آ رہے تھے تو ورلڈ میپ بنا ہوا تھا، تو مور اور لیس یہ پچھلے 50 سال میں بھی ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، مور اور لیس مائنر چینجز کے ساتھ ایسے ہی چلتا آ رہا ہوگا. اگلے بھی آئندہ آنے والے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ میکسیمم چینج ہوگا. اس دور کے اندر تو دنیا کے نقشے اور یہ چیزیں نا، یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہر وقت جنگیں، ہر وقت لڑائیاں، ہر وقت یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھیں.
جب ایونچولی یورپین پاورز حاوی ہوئیں اور یورپ نے پوری دنیا کو کالونائز کیا تو تقریباً 17th سینچری کے اندر، اور فائنل نیل ان دا کافن تھا وہ ہوا تھا جب یہ فرینچ ریولوشن، نپولین وارز، اس کے بعد جا کے یورپ کے اندر ایک نیا کانسیپٹ پروان چڑھا جس کا نام تھا نیشن اسٹیٹ کا تصور. نیشن اسٹیٹ کا تصور. اب کسی قبیلے کے ساتھ ایسوسیشن نہیں ہے آپ کی، اب آپ کی کسی فیملی کے ساتھ نہیں ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے، اب آپ کی ایک خاص بارڈر ڈیفائنڈ لینڈ کے ساتھ آپ کی ساری لائلٹی ہے، ساری ایسوسیشن، ساری ایفیلیشن آپ کی ایک بارڈر کے ساتھ ہے. وہ بارڈر ڈیفائن ہوگا کہ یہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ ایک کامن کلچر کو لیو کرتے ہیں، کامن زبان ہے ان کی کوئی نہ کوئی کامنالٹیز ہیں، وہ اس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہوگا. اور یہ جو ہے اب ساری ایلیجنس، آپ کی ساری بیعت، آپ کا سارا کمٹمنٹ جو ہے، جس طرح پہلے بادشاہ یا سردار کے ساتھ ہوتی تھی، اب وہ اس خطے کے ساتھ ہوگی. اب وہ اس خطے کے ساتھ ہے، اور اس خطے کے حساب سے جو اس کے عوام ہیں وہ خود مختار ہوں گے. مثال کے طور پہ یہ کہ کیا بولا جاتا ہے اس چیز کو، سوورینٹی، کہ لوگ جو ہوں گے نا وہ خود سوورن ہیں، وہ خود اپنا اچھا بھلا جانتے ہیں. ہاؤ ڈو دے وانٹ ٹو موو فارورڈ، جیسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویسے کریں گے. تو مور اور لیس لوگ آتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، بادشاہ بھی آئے گا، ہو سکتا ہے کوئی جمہوریت بھی ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو باؤنڈرز ہیں نا، یہ آئیڈینٹی ہے ہماری. اس کا نام تھا نیشن اسٹیٹ کا تصور. نیشن اسٹیٹ کا تصور تھا. اور جیسے یورپ نے پوری دنیا کو کالونائز کیا اور پرائمریلی برٹن نے کالونائز کیا، تو انہوں نے سویپ اوے تو کیا، وکٹریز پہ وکٹریز ان کی ہوئیں، اور وہ ایک ایسے لینڈ میں اب آگے جہاں کے وہ لوکل کلچر کو جانتے نہیں ہیں، جہاں سے وہ زیادہ اٹیچ نہیں ہیں. انہوں نے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ انگریز کا رول کیا ہوتا تھا، ڈیوائڈ اینڈ کانکر. پر جب کانکر کر لیا تو اس کے بعد ڈیوائڈ اینڈ رول. پہلے تو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو فتح کرنا ہے. جب فتح کر لیا تو رول بھی کیسے ہوگا، وہ بھی اسی فارمولے پہ چلے گا. تو مثال کے طور پہ جب وہ ہندوستان کے اندر بھی آئے تھے تو انہوں نے پہلی دفعہ باقاعدہ طریقے سے انہوں نے کاسٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی کہ کون کون کس کاسٹ میں بلانگ کرتا ہے، کون کہاں ڈیوائڈ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے فالٹ لائنز فائنڈ آؤٹ کرنی تھی نا، فالٹ لائنز فائنڈ آؤٹ کرنی تھی. یہ کافی نہیں ہے کہ اتنے ڈھیر ہندو ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ برہمن وہ ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، اور لائک وائز دوسرے سکھ بھی ہو گئے، دوسرے مذاہب ہو گئے. تو یہ کافی نہیں ہے، ان کے اندر بھی فالٹ لائنز ہونی چاہیے. اچھا ایک ان کو آئیڈیا ہو گیا، اچھا شیعہ سنی کی بھی فالٹ لائن ہوتی ہے، اچھا اور بھی فالٹ لائنز فائنڈ آؤٹ کرو. اچھا اتنی زیادہ فالٹ لائنز نہیں ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ میکسیمم فرقے جو ہے نا، میکسیمم فرقے جن کو ہم آج کل سنتے ہیں خبروں میں یا کسی مسجد میں، وہ یہ سارے کے سارے انگریزوں کے دور کی پیداوار ہے. چاہے وہ نام کے اعتبار سے، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ دوسری سائڈ پہ جو چلے گئے حد کراس کر لی قادیانی ہو گئے، یہ سارے کے سارے یہ انگریزوں کے دور کی وہ ہیں. فالٹ لائنز انہوں نے زبردست طریقے سے کریٹ کر لی. یہ بھی کافی نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر اور بھی ڈویژنس ہونی چاہیے. تو کاسٹ کے اعتبار سے یار تم یہ کاسٹ ہو، تم وہ ہو. اور جب وہ رجسٹر کھلا تو اس کے اندر ہر طرح کے بندے نے آگے بڑھ کے جو اس کاسٹ کو نہیں بھی بلانگ کرتے اپنا نام لکھوانے شروع کر دیا کہ ہم بھی اس کاسٹ کو بلانگ کرتے ہیں. سیم کام انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا، فائنڈ آؤٹ کیا. جنرلی اسپیکنگ عربوں کو آٹومین امپائر کے خلاف اٹھانا تھا کہ تم لوگ عرب ہو، تم لوگ کی یہ حیثیت ہے. ہاشمائٹس جو کہ اس وقت جارڈن کو رول کر رہے ہیں، ان کو کہا، یہ تب مکہ مدینہ کے گورنرز ہوتے تھے، ان کو کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو ادھر بیٹھ کے، تم لوگ تو ہاشمی ہو، خلافت تمہارا حق ہے. یعنی کہ گورا آ کے ان کو بتا رہے کہ خلافت تمہارا حق ہے، کلیم یور رائٹ. اور اس طرح پورے یورپ نے پورے مڈل ایسٹ، افریقہ میں جو مسلسل جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ممالک کے یہ نام تھے ہی نہیں جو نام ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور پورے یہ ایشیا والی سائڈ کے اوپر بھی وہ لائنز ڈرا کر لیں جو لائنز یہاں کی ہسٹوریکلی تھی نہیں. آپ لوگوں میں سے بہت سارے انہوں نے دیکھا ہوگا، جس کو آپ لوگ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ آتے ہیں. پاکستان کو دیکھیں، چند عرصہ پہلے جب وہ پاکستان اور ایران کا تھوڑا سا ایک بارڈر کے اوپر ایک کنفلکٹ آیا تھا، تب میپس کافی زیادہ آئے تھے. این ممکن ہے کہ آپ میں سے میجورٹی نے تب ریلائز کیا ہوگا میپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہمارا بلوچستان ہے تو ان کا بھی بلوچستان ہی لکھا ہوا ہے اگلا پروونس. کیونکہ انگریز نے ایگزسٹنگ لائنز کے اوپر وہ کر دیا. جس طرح انڈیا کیا پنجاب کو درمیان میں لائن تقسیم کر دی، ایک ادھر ہو گیا، ادھر کشمیر تقسیم میں آ گیا. انہوں نے اس طرح کر کے جہاں جا رہے تھے نا، انہوں نے کیسے نا
اور وہ لوگ لائنز ڈرا کر رہے تھے جن کو زیادہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن پاور اور اتھارٹی اتنی ہے کہ کسی پیپر کے اوپر کسی چارٹ کے اوپر لائن ڈرا کر دی نا، اب وہ 70-80 سال کے لیے 100 سال کے لیے وہی لائن رہے گی، کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا اسے. سارے جھگڑے اس کے اوپر ہو رہے ہوں گے، سب کچھ اس پہ ہو رہا ہوگا. نیشن اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو خباثت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے سوورینٹی کلیم کر لی اور آپ نے کہہ دیا کہ اچھا برا سب کچھ میرے ملک کے مطابق ہوگا. اس کی ایک بہت بھیانک منظر اسرائیل والا بھی ہے. ہمارا ایک بندے کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کچھ نہ ہو جائے، ذرا سا بھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹنا چاہیے، کوئی برا. ایون ہماری تاریخ کے اوپر کسی نے کوئی الزام لگا دیا نا کہ جی انہوں نے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا ہولوکاسٹ ہوا تھا وہ ڈاؤٹ فل ہے یا اوور ایگزیجریٹڈ ہے، یا یہ کہ بھئی پہلے بھی آپ کی اتنی آبادی تھی، آپ نے کہا اتنے ملینز مر کے مرنے کے بعد بھی اتنی آبادی ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی کہ ایک فلا نظر آ رہا ہے اس تھیوری کے اندر. تو یہ بھی دیکھیں جی غلط ہے، یہ ہماری سالمیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ پرابلم ہوتا ہے. اور دوسری طرف کتنا ظلم کرتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فلسطین اور غزہ اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اصول بس یہ جب بن جاتا ہے نا کہ نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے، بس ہر ملک نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، وہی حلال ہے وہی حرام ہے. تمام دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اتنے گندے گندے آپریشنز کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے ملک کا فائدہ ہو اور دوسرے ملک کا ستیہ ناش ہو، بس کسی طرح سے. اور اسی کے ساتھ کمٹ کیا جاتا ہے، جب اسی کے ساتھ ساری کمٹمنٹ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو کوئی قتل ہوا ایک ایسے جھنڈے کے تلے جو کہ اسلام کا جھنڈا نہیں تھا بلکہ ایک بوگس جھنڈا تھا، ایک فالس کلیم تھا، ہماری نسل، ہمارا قبیلہ، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک. اور یہ بیسٹ ڈیفائنڈ ہوتا ہے نیشن اسٹیٹ میں، کیونکہ نیشن اسٹیٹ جو ہے نا وہ بہت ایک فالس قسم کے کانسیپٹ کو دنیا کی ریالٹی بنا دیا گیا. جو کوئی قتل ہوا ایک ایسے جھنڈے تلے جو کہ ایک بوگس جھنڈا تھا، ایک ایسا بینر تھا، ایک کال جو تھی اس کی وہ غلط کال تھی، یا اس نے یدعو عصبیتاً، یا اس نے دعوت دی عصبیت کی طرف، یا اس نے ینصرو عصبیتاً، یا اس نے مدد کی ایک عصبیت کے اوپر. عصبیت ٹرائبلزم، پارٹی بازی، گروپ بازی، پارٹیزن شپ، یہ سارے ورڈز اس کو، فیکشنز، یہ سارے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. نیشن ہوڈ بھی اس کو ڈیفائن، نیشنلزم بھی اسی کے اندر ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے، ٹرائبلزم بھی اسی کے اندر آ جائے گا. عصبیت کا لفظ بہت بڑا ہے، تو مدد بھی کی عصبیت کو، یا پھر اس کے علاوہ کیا ہے فقتلۃ الجاہلیہ، تو یہ اس کا سب کچھ کرنا اور اس کا قتل ہونا بھی ایک جاہلیت کی موت ہوگی. وہ اگین جاہلیت کیسے کہتے ہیں؟ پری اسلام، اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، اسے کہتے ہیں. تو اس کی وہ موت ہوگی جو جاہلیت کی موت تھی. یہ صحیح مسلم کی کتاب الامارہ کی حدیث نمبر 4792 ہے. اگلی حدیث ابو داؤد کی ہے، کتاب الادب کی 5121. سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن کیونکہ پچھلی حدیث کے ساتھ اس کو تقویت مل جاتی ہے تو اس لیے میں اس کو سنا رہا ہوں. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. من دعا الی العصبیہ، جو بلاتا ہے کسی بھی عصبیت کی طرف. ہم اردو لینگویج بولنے والے لوگ، ہم پنجابی لوگ، ہم سندھو دیش، ہم بنگلہ دیش، اور جتنے بھی قومیت کی بنیاد کے اوپر تقسیم کرنے والے کوئی بھی ہو جائے، کوئی بھی ڈویژن ہو جائے، ٹھیک ہے، جو اس کی طرف بلاتا ہے. وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَتَلَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ، اور اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اتنا کمیٹڈ تھا، اتنا کھپا ہوا تھا اپنی اس پارٹی بازی کے اندر کہ وہ اسی کے اندر ہلاک ہوا. وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ، اور اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو عصبیت کے اوپر مر گیا. اب قتل کی بات نہیں ہو رہی، لیکن پوری زندگی لائف لانگ سٹرگل کے بعد اسی کنڈیشن میں مرا وہ، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس قدر ریجڈ کیوں ہے اسلام؟ اس قدر ریجڈ کیوں ہے اس معاملے کے اندر؟ کیونکہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی قوم کو اتنا زیادہ اس کے لیے وہ خیر خواہ ہے، تو اس کو اتنا زیادہ کیوں گرپ کیا جا رہا ہے؟ تھوڑی بہت بات ہو جائے کہ وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہے اس کے ساتھ، یہاں بات ہو رہی ہے اس کا تعلق ہی نہیں ہے ہم سے. پہلی والی جس میں کہہ دیا وہ موت ہی جاہلیت کی موت مرا، وہ کلمہ نصیب دور کی بات، وہ اس کے کنڈیشن ہی وہ نہیں ہے کہ وہ ہوا، وہ ایز اف کہ کبھی اسلام ہی نہیں لایا. جاہلیت وہی نا کہ کبھی وہ اسلام ہی نہیں لایا.
اس قدر ریجڈ ہے یہ چیز. تو آئی ہوپ کہ میں نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ سمجھا سکا ہوں کہ ایک آرٹیفیشیل لائن سی ڈرا ہوگی اور اب پورا مرنا کھپنا اس کے لیے گانے گانا اس کے لیے بس کہتے ہیں کمٹمنٹ کرنا اس کے لیے وہ اس کے اوپر ہے. سب کچھ سب غلط حرام حلال اسی کے مطابق ہے نیشن اسٹیٹ کے مطابق. اب اس سارے سینیریو کے اندر جب پوری دنیا میں یہ درس ہو گیا, پوری دنیا کے اندر یہی ہے, پوری دنیا جو ہے نا پوری دنیا وہ اس طرح ہے. مسلمانوں کے اندر کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کانسیپٹ سے ایڈوانس ہوگا, اس سے باہر ہوگا. جو ہوں گے وہ الٹا بیکورڈ ہوں گے, جو ہوں گے نا وہ الٹا بیکورڈ ہوں گے. وہ اسینشلی ایک طرح کے ابھی تک قبیلے کی سوچ میں چل رہے ہوں گے, بادشاہت ہوگی یا قبیلہ ہوگا. اگزامپل یہ یو اے کنٹریز ہو گئی, قطر ہو گیا, سعودیہ ہو گیا, یہ اسے یہ دور تھا اور برٹش کا روب اور برٹش امپائر نے اسی کا درس دیا ہے. ذہنوں کے اندر یہی تصور بیٹھ گیا اس کیفیت کا, اور پورے مڈل ایسٹ کو انہوں نے کٹ کر دیا, پورے مڈل ایسٹ کو کٹ کر دیا, اپنی مرضی کے نئے نئے ملک بنا دیے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, اور اسی کے اوپر لڑائی جھگڑے اور سارے کنفلکٹس چل رہے ہیں. لٹرلی اسپیکنگ نا اگر آپ لوگ باریک بینی سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے آپ سمجھیں کہ وہ گندے انڈے چھوڑ کے گیا ہوا ہے یہ یورپین امپائر اپنا, جس میں پرائمریلی برٹن کا قصور ہے کہ جو پیچھے ابھی تک جن کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں, جنہیں ابھی تک کنفلکٹ کا وہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں. یہاں پر اس کیفیت کے اندر پیدا ہوتے ہیں جب اقبال بھی اسی طرح ہی جس طرح میں اور آپ کے باہر کی دنیا سے بہت زیادہ مروب کہ بھئی باہر کی دنیا اصل چیز ہوتی ہے. یس باہر جانے کی ان کو اپرچونٹی مل گئی, یو کے جانے کا موقع مل گیا, وہاں جا کے وہ لا بھی کر لیں گے, وہاں پہ جا کے وہ فلسفی بھی پڑھ لیں گے, پھر جرمنی بھی چلے جائیں گے. اور یہ جو درس دیا گیا تھا ہر طرف نیشن ہوڈ کا, وہ اقبال کے اپنے اندر اتنا زیادہ تھا کہ اس کے اندر بھی انہوں نے ایک شعر کے اندر یہ بات فرمائی ہوئی ہے, سچ کہہ دوں اے برہمن کہ گر تو برا نہ مانے. برہمن سے مطلب یہ جو ہندو جو رولنگ کاسٹ ریلیجس کاسٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک سچ بات بتاتا ہوں برہمن تمہیں, تیرے صنم خانوں کے بت ہو گئے پرانے. یہ تم جن کی عبادت کر رہے ہوتے ہو نا یہ پرانا دور گزر گیا ہے, اور آگے اس کو کنٹینیو کرے نا. تو اقبال کس طرف لے کے جا رہے ہیں, خاک وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا ہے. بالکل اسی طرح وہ کمٹمنٹ جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے, وہ کمٹمنٹ جو آپ کی کسی ریلیجن اس کی آئیڈیالوجی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نیشن ہوڈ میرے لیے, میرا جو مٹی ہے, زمین مٹی ہے میری اپنی, وہ میرے لیے ایز اف کہ وہ ڈیوائن ہے, وہی میرے لیے ریلیجن کا حیثیت رکھتی ہے وہ. اور یہ جو انڈیا کے اندر جو ابھی بھی ان کا ایک ترانہ ہے جو نغمہ جو چلتا ہے, ہندی چلتا ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, بس ہم اچھے ہیں باقی تو بس دنیا ایسی ہے, ہم اچھے اور باقی لوگ بیکورڈز ہیں, ٹھیک ہے, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا, ہم اس کے بلبل ہیں اس باغ کے, اور یہ باغ جو ہے نا یہ ہمارا گھر ہے. یہ والا ٹپیکل نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان کے دماغ میں بھی اسی طرح ہی سیو تھا. وہ جاتے ہیں یورپ, اور جب یورپ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ان کے اوپر سے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اندر تو ان کے اندر تو جو درندگی ان کے اندر ہے وہ تو وہاں پہ نظر نہیں آتی. تو جس طرح انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات کی ہوئی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یہاں سے اب وہ آل ٹوگیدر چینج ہوتے ہیں. ان کی ایک نظم ہے وطنیت نام ہے, اس کا ٹائٹل ہے وطنیت, لمبی نظم ہے, وہ پورے پڑھنے والی ہے, اور اس کے اندر دیکھیں کہ کس قدر میسو ٹرانسفارمیشن ہے, کس قدر میسو ٹرانسفارمیشن ہے. اور میں اس ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں کو میں یہ بات ایکسپلین کر رہا ہوں نا تو یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ اس دور کے باقی اسکالرز جو تھے نا وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے, وہ اس کو فتنہ نہیں سمجھ رہے تھے, وہ ابھی بھی اسی چکر کے اندر تھے کہ اچھا یہ چیز حلال ہوتی ہے, یہ حرام ہوتی ہے, اور یہ طہارت کا یہ طریقہ ہوتا ہے, فلانا یہ ہوتا ہے, فلانا یہ ہوتا ہے. وہ اس فتنے کو سمجھ نہیں رہے تھے, اور یہ فتنے کو کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. اس دور میں میں اور ہیں, جام اور ہیں, جم اور, ساکی نے بنا کی روش و لطف و ستم اور. اس دور کے حکمرانوں نے ستم کے بھی اور لطف کے بھی نئے نئے طریقے نکال لیے. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم, اور اب مسلمانوں کو ہی کہہ رہے ہیں مسلمانوں نے اپنا نیا حرم بنا دیا ہے. اب بندہ کہ کتنی آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں بات کی, لیکن کانٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. تہذیب کی آذر نے ترشوائے صنم اور, آذر کس کا نام تھا اصل میں, ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا. تو انہوں نے تہذیب کی آذر جو ہے ماڈرن سویلائزیشن نے اب نئے نئے بت بنا دیے ہیں, اور ان تمام بتوں میں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے.
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جو اس کا فالوور بنے گا نا وہ اپنے ریلیجن کا پھر کفن بنا لے پر اسے. اینڈ آف یور ریلیجیس فنڈامنٹلس. اور اس کے اور بھی بہت سارے اشعار ہیں کیونکہ لمبی وہ نظم ہے, لیکن اس کے اندر لٹرلی اقبال کا ایک اور میں اس کا مصرع پڑھ لیتا ہوں. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. مسلمانوں سے مخاطب کر کے تمہارا جو دیس تمہارا نیشن ہوتا ہے نا وہ اسلام ہے, یہ نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں. اور تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہو, تم مصطفی ہو. تم یہ نہیں ہو کہ میں ہندوستان کا ہوں, میں فلانے کا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. یہ ان کا سمجھ لگ گئی انہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. ایک ہیوج فلائٹ ہے فرام ہز ارلیئر پوزیشن, یعنی کہ کہتے ہیں 100% چینج ہے, ٹوٹل توبہ ہے اس طرف. لیکن یہ عوام کو بات کیسے سمجھائی جائے, عوام کو اس دلدل سے نکالا کیسا جائے؟ تو باقی اس دور کے علماء جو ہے نا جو ایکٹیو تھے, جو ایک تو وہ تھے جو صرف اپنی نمازوں میں اور اپنے تہجد میں اور اپنے روزوں میں ہی لگے رہے ہیں, بس تسبیحات صحیح چل رہی ہیں. پھر ایک وہ تھے جو ایکٹیوسٹ تھے, وہ ان کی زیادہ کال چل رہی تھی کہ سم ہاؤ خلافت کو بچا لیا جائے, خلافت موومنٹ ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. اقبال اس تھیسس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے نیشن اسٹیٹ کا, انہوں نے اسی کانسیپٹ کو لے کے اور اس کو اسلامائز کیا, اور اس اسلامائزیشن کا کانسیپٹ جو تھا پھر وہ انہوں نے جناح کو سمجھا دیا, سکھا دیا. وہ کیا تھا کہ نیشن اسٹیٹ کے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, کہ ایک خاص علاقے جغرافی کے لوگ رہنے والے وہ اس بارڈر کی حفاظت کریں گے. ان کے درمیان میں ان کا کلچر کامن ہے, ان کی زبان کامن ہے, اور ان کا جو ہسٹری ہے وہ ان کی کامن ہے. اسی کے لیے مرنا ہے, اسی کے لیے کھپنا ہے. اقبال نے کہہ دیا بالکل ہمارا نیشن اسٹیٹ کا تصور جو انہوں نے 1930 میں فرسٹ ٹائم پبلکلی دیا, اس کے اندر کامن چیز نہ تو زبان ہے, نہ ہماری کوئی نسل ہے, نہ ہماری کوئی پرانی تاریخ ہے, وہ صرف اور صرف اسلام ہے, صرف اور صرف اسلام ہے. اور ہمارا نیشن اسٹیٹ کا تصور اس کی بیس کے اوپر ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو میرا نہیں خیال کہ اس دور میں زیادہ لوگ سمجھ پائے ہوں گے اس چیز کو, اور شاید اسی لیے انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر محنت نہیں کی کہ میں پبلک جا کے اور مسلسل جگہوں پہ جا کے نا اس چیز کو فروغ دینے کی کوشش. زیادہ فوکس انہوں نے کیا یہ کر کون سکتا ہے بندہ, کون یہ اچیو کر کے دے سکتا ہے, اس بندے کو اس لائن کے اوپر اٹریکٹ کروا کے اور ان کے حوالے کر دیا کہ تم نے یہ قوم بنا کے دینی ہے. اب لوگوں کو جمع کرنا ہے, اس پورے خطے کے لوگوں کو, ان کے صرف اور صرف اسلام کی بنیاد کے اوپر. لیونگ بیہائنڈ کہ کون پنجابی تھا, کون سندھ کا تھا, کون KPK کا تھا, کون بنگلہ دیش کا تھا, کون, یعنی کہ ہمارے درمیان میں کئی چیزیں جو کامن نہیں ہیں. آپ مطلب کہ مجھے اتنی ایج ہو گئی, ابھی بھی میرے سامنے دو لوگ پشتوں میں بات کر رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہ لگے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ, رائٹ. لائک وائز بنگلہ دیش اور ہمارے درمیان میں کیا چیز کامن تھی؟ کھانے پینے کے ڈشز ڈفرینٹ, ہر چیز ڈفرینٹ ہے, کلچرز ڈفرینٹ ہے, سب کچھ ڈفرینٹ تھا. وہاں پہ اسلام بالکل کسی اور ہسٹری سے پھیلا تھا, یہاں پہ اسلام بالکل کسی اور طریقے سے پھیلا تھا. دیر از نتھنگ کامن ان بٹوین. لیکن ان سب کو اکٹھا کروا سکے تھے, اور جب کانگریس اور انگریز نہیں راستہ روک سکے تو انہوں نے یہی KPK کے لوگوں کو آفر کیا تھا کہ یار آپ لوگوں کو یہ ڈیورنڈ لائن کے اوپر اختلاف ہے نا کہ گورے نے لائن بنا کے دے دی تھی, تو ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو آپشن دیتے ہیں, یو کین گو ٹورڈز افغانستان, ہم آپ کو آزادی دیں گے اور افغانستان سے جا کے مل جاؤ. وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہم نے پاکستان میں آ کے ملنا ہے. قائد اعظم کی جو اچیومنٹ تھی اس کے بارے میں ایک ٹیسٹیمنی ہے, پروفیسر اسٹینلی والپرٹ ہیں جو کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھاتے رہے ہیں سنس 1959 ٹل 2002, یعنی کہ بہت سال پڑھایا انہوں نے, اور ابھی 2019 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ایٹ دی ایج آف 91. انہوں نے اپنی جو بک لکھی تھی جناح کے اوپر, اس میں اوپننگ لائنز یہ تھی, فیو انڈیویجولز سگنیفیکنٹلی آلٹر دا کورس آف ہسٹری. تاریخ انسانی میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے, اس ایک بندے کی وجہ سے تاریخ بدلی ہو, کہ اگر وہ نہ ہوتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی. بہت کم ہوں گے. پھر اس کے بعد فردر لکھتے ہیں فیور اسٹل ماڈیفائی دا میپ آف دا ورلڈ. ان میں سے بھی بہت کم ہوں گے جن کی وجہ سے دنیا کا نقشہ بدلا ہوگا. اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی اور ہی نقشہ ہوتا. ہارڈلی اینی ون کین بی کریڈیٹڈ ود کریٹنگ اے نیشن اسٹیٹ. اور شاید ہی کوئی ایک بندہ ہوگا دنیا میں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نئی قوم بنی تھی.
محمد علی جناح ڈیڈ آل تھری. محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے. اس کی وجہ سے تاریخ بدلی, نقشہ بدلا, اور ایک سرے سے آؤٹ آف نو ویئر ایک نئی قوم وجود میں آ گئی. یہ قوم کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہماری پرانی تاریخ ہے, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, 1947 سے پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کوئی کرتی چیز, بالکل ٹوٹل نیا تصور. وہ لوگ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا تھا, انصار ان کا وہ آپس میں نہیں تھے, لیکن ان کو کہتے ہیں بھائی چارہ تم لوگوں کا آپس میں, اس طرح بالکل ڈفرینٹ قوموں کو اکٹھا کر کے پاکستان کے فلیگ کے نیچے لے آئے, اور ڈیفائن کلیئرلی کر لیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بس ہم نے ایک باقی دنیا کے ممالک کی طرح ملک قائم کر لیا. اس کی ایڈوکیسی کیا تھی کہ یہ اسلام کے لیے ہے, یہ اسلام کے لیے ہم نے بنایا ہے. اور کیونکہ وہ وکیل تھے اس لیے ہی واز ایبل ٹو کنونس, بلکہ کنونس کیا, کارنر دا برٹش اینڈ دا کانگریس, کہ وہ سپیچ لیس ہو گئے تھے کہ یار تم لوگ پتہ نہیں کیا تم لے کے چل رہے ہو, ہمیں تو سمجھ سے باہر آ رہی ہے. گاندھی نے بھی اس طرح کی باتیں کہیں کہ آج تک تاریخ میں مجھے کوئی ایسی واقعہ نہیں ملتا کہ ایک قوم اپنے پیرنٹ قوم سے ہٹ کے کٹ کے اور کہہ دیں ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں, ہماری کوئی اور آئیڈینٹی ہے. گاندھی نے یہ بھی کہا تھا قائد اعظم کو کہ مجھے آج تک تاریخ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کبھی ایسے ہو چکا ہو, لیکن وہ بنا دیا. اسلام ایک کامن چیز ہے ہمارے درمیان, اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز کامن نہیں ہے. جوڑ سکتی ہے کوئی چیز تو اسلام ہے, ورنہ اور کوئی چیز نہیں جوڑ کے رکھ سکتی ہمیں ایک ساتھ. یہ نیشن اسٹیٹ کا تصور تھا جو ہمارے جینیسس یا ہمارے برتھ ٹائم کے اوپر یہ ہمارا اس کا پارٹ تھا. میسو فیلئر اوور دا پیریڈ آف ملٹیپل جنریشنز, کہ ہم نہ اس طرف پیش رفت کر سکیں, نہ ہم لوگ اس ویژن کو صحیح طرح سے آگے لے کے چل سکیں, نہ سمجھ سکیں, اور انٹرنل ڈویژنز میں ہم لوگ کٹتے رہے. ایونچولی ہم نے بھی پاکستان کو اسی طرح ہی بنا لیا جس طرح دنیا کے باقی ممالک جو ہوتے ہیں, کہ بس یہ ورلڈ کپ کا میچ ہے تو ہماری ٹیم یہ کر رہی ہے, اور فلانا, اور ترانے جو ہیں ان کے اندر بھی زمین کی تعریف ہو رہی ہے, آسمان کی تعریف ہو رہی ہے کہ بس سب سے اچھی جگہ یہی ہے دنیا کے اندر. اور وہ جو ٹوٹل جو نیشن اسٹیٹ کا تصور ہے نا وہ والا, میں ان ملی نغموں اور ترانوں کی بات نہیں کر رہا جن کے اندر اسلام کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن میں جنرلی اسپیکنگ بات کر رہا ہوں کہ بس وہ جس ہم باقی دنیا کے ممالک ہیں ہم بھی ایک دنیا کا ایک ملک بن کے رہ گئے. ایتھکس ہمارے لیے بھی کوئی نہیں, حالانکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن پوری دنیا کے اندر کیا تھا, سوورینٹی بلانگس ٹو دا پیپل. ہم نے کہہ دیا سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ, بالکل رائٹ فوٹنگ کے اوپر سب کچھ ہوا. لیکن انفارچونیٹلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم بالکل ایک ایسے نیشن اسٹیٹ کے رنگ میں ہم لوگ چلے گئے جو کہ اسی چیز کا ہے جس طرف منع کیا گیا تھا, جس چیز کو منع کیا گیا تھا ہم ٹوٹل اسی رنگ میں چلے گئے, مور اور لیس. بیچ میں تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ فیزز اونچ نیچ ہوتی رہی ہوگی ہلکی پھلکی, لیکن ایگزیکٹلی ہم نے وہ کیا. ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو آج کل کے انوائرمنٹ کے حساب سے نا یہ ذرا ان پاپولر ایگزامپل ہوگی. یہ سارا ایپیسوڈ جو ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کا, اس میں ہمارا کیا دعویٰ تھا, یعنی کہ کہاں سے ہوا کہ اب ہم نے جواب دینا ہے ان کو. جس دن انڈیا نے بارڈر کراس کرتے ہوئے پاکستان کے اندر سٹرائکس کیا ہے, تب ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے اس کا جواب دینا ہے. یعنی کہ مسلسل ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ ہم نے جواب دینا, ہمارا رائٹ بنتا ہے. دنیا میں کوئی ملک یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تمہارا رائٹ نہیں بنتا, سب ملک جو کہتے ہیں ڈیفیوز کرو, لیکن رائٹ بنتا ہے, سوورینٹی آپ کی, آپ کے بارڈرز کے تحفظ ہے, آپ کا حق بنتا ہے. تو ہم نے وہ جب جواب دے دیا تو اللہ کا بہت شکر ہے, اس کی طرف میں اینڈ میں آؤں گا. اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نصرت عطا کی, کامیابی عطا کی, اور یہ بھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی, ابھی اس طرف آئیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں آج کل کے انوائرمنٹ میں تھوڑی سی ان پاپولر بات ہوگی, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. پاکستان کے پاس یہ جو رائٹ تھا کہ انڈیا نے ظلم کیا ہے, پاکستان نے خود بھی تو افغانستان کے اندر سٹرائکس کرنی شروع کی ہوئے نا پچھلے سال 2 سالوں کے اندر, کہ افغانستان کے اندر جی وہ اینٹی پاکستان TTP یا وٹ ایور جو بھی ہے تو ہم بھی سٹرائکس کر رہے ہیں. یہ علم ہوتا ہے نیشن اسٹیٹ کا, یہ علم ہوتا ہے نیشن اسٹیٹ کا, کہ جب آپ کے نزدیک ایک ہی رول آپ کے حق میں ہے تو سب ٹھیک ہے, آپ کے اگینسٹ ہے تو بالکل غلط ہے, وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. وہ جب آپ کے اگینسٹ ہے, وہ ایران کے ساتھ بھی اسی قسم کا ہی مسئلہ ہوا آپ کا, ٹھیک ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا, آپ کے ہمسائے نے آپ کا پتھر مار کے کھڑکی توڑی تو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ظلم ہوا,
لیکن آپ دوسرے والے ہمسائے کی کھڑکی جتنی مرضی توڑتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. یہ پرابلم ہوتی ہے نیشن اسٹیٹ کی. پھر اس کے علاوہ جو ملکوں کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ہر وہ گندا کام کریں گی وداؤٹ کیئرنگ. ہر ملک کی بات ہو رہی ہے انکلوڈنگ پاکستان. وہ ہر وہ گندا کام کریں گی جس کی وجہ سے ان کے ملک کو فائدہ ہو جائے, چاہے اس کے ذریعے جتنے مرضی انسان جو ہے نا وہ قتل ہوں, جو مرضی ہو, جتنا مرضی محرومیاں پھیلیں, لیکن بس اس کے ملک کے اندر یہ فائدہ ہو. میں پولیٹیکل باتیں تو یہاں پہ اس طرح نہیں کرتا نہ ادروائز, لیکن میں نے اپنے پرسنل پلیٹ فارم کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا دسمبر کے اندر سیاچن کے اوپر اور کارگل کے اوپر. تو وہاں پر بھی ایک بات میں نے کوٹ کی تھی کہ یہ ایک کلاسیکل اگزامپل ہے نیشن اسٹیٹ کی. ہم نے اپنے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے, حالانکہ اپنے ہزاروں کے تعداد میں فوج انگیج کی بھی ہے دونوں ملکوں نے, جس کا آؤٹ پٹ کوئی نہیں نکلنے والا سوائے یہ کہ کیجولیٹیز پہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں, اور زیادہ تر کیجولیٹیز جو ہیں وہ بیڈ ویدر اور ایل پلاننگ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, جھنڈا لپٹا دیں گے اور وہ لیبل مل جائے گا, انڈیا والے بھی یوں ہی کریں گے, لیکن فار واٹ؟ یہ پرابلم ہوتی ہے نیشن اسٹیٹ کی کہ بس ہم نے دفاع کرنے اپنے بارڈرز کا, جس طرح مرضی ہو جائے, جس طرح مرضی ہو, ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے بس. اسی کے اندر اور ایگزامپل کے اندر آگے ہم جاتے ہیں. صحابہ کے دور کے اندر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک ایکسپیڈیشن اللہ کے رسول نے بھیجا. جو لوکل کمانڈر تھے نا وہ کسی بات سے ناراض ہو گئے, اپنے سبجیکٹس کے یا اپنے سبارڈینیٹ سے ناراض ہو ایک بات پہ, اور یہ کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے تم لوگوں نے یہ میری بات نہیں مانی تھی نا, اب میں حکم دیتا ہوں آگ لگاؤ اور جلو اس کے اندر. کیونکہ اسلام کا حکم کیا تھا؟ سمینا و اطعنا, سننا ہے اور فالو کرنا ہے. آگ لگاؤ اور جلاؤ اپنے آپ کو اس کے اندر. وہ سارے گھبرا گئے صحابہ کہ یہ کیا عجیب سا حکم دے رہے ہیں, پر وہ کمانڈ نہیں فالو کی. ایونچولی جب واپس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کمانڈر سے تو جو بات کی سو کی, لیکن باقیوں سے کہتے ہیں اگر تم یہ بات مان لیتے نا تو قیامت تک تم جلتے رہتے ہیں. اور اس ٹائپ کی احادیث کا ایک جو ہیڈنگ بنتی ہے نا وہ صرف میں کوٹ کر رہا ہوں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بھی مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی لا بریک ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے, تو جو مرضی ہو حکم دینے والا اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی. چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کیوں نہ ہو, چاہے وہ پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ نہ ہو کیوں نہ ہو, وہ باس کا امپلائی کے ساتھ کیوں نہ ریلیشن شپ ہو, جہاں پر کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کا حکم نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, دیکھو میں نے اپنی شادی تو بچانی ہے یا میری جاب ہے اس کی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ آف کورس میں چھوٹے چھوٹے جو پیٹی میٹرز ہوتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بڑے گناہوں کی بات کر رہا ہوں, میں بڑے اسپیکٹس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ بڑا باؤنڈری, اللہ کی بڑی باؤنڈری آپ توڑ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ خیر ہے, آخر ہم نے فیملی تو چلانی ہے نا اپنی, تو وہاں پہ وہ رول اس حکم کے لیے وہ رول ختم ہو جاتا ہے. اس حکم کے اوپر وہ جو رول ہے نا وہ ایبروگیٹ ہو جائے گا. چاہے آپ کی مدر ہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھو اللہ نے کیا درجہ مجھے دیا ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے, یہ حکم ہے یہ والا, رائٹ, اور اف تک بھی نہیں کہنا. تو غلط بات کے اوپر حکم جو ہے تو وہاں پہ کوئی فرما برداری نہیں ہے ان کی. یہ ہے اسلام کا اصول. لیکن پوری دنیا کی فوج جو ہوتی ہے ان کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے؟ ناٹ جسٹ آرمی, اینی لا انفورسمنٹ ایجنسی. یہ بندہ ہے اس کو اٹھوا لو بس, یہ بندہ ہے اس کو مروانا ہے, یہ چیز ہوتی ہے. چلے کہ صرف سوچے تو صحیح, کبھی خبر آ جاتی ہے نا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو گئی تھی. ایکچولی کیا ہوا ہوتا ہے؟ ایکچولی کسی بندے سے تو اپنے کسی یونیفارم والے بندے سے یا انہیں کو پرائیویٹ ایجنٹ کے طور پہ کوئی باقاعدہ حکم دیتے ہیں نا کہ فلانے کو قتل کروا دو, شو کروا دینا. یہ پوری دنیا اس طرح کرتی ہے. یہ تمام چیزیں نا یہ نیشن اسٹیٹ کی بیماری ہے, یہ علت ہے اس کی. ہم مسلمان ہیں, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, یہاں پہ ہر چیز جو ہونی چاہیے وہ اسلام کی باؤنڈریز کے مطابق ہونی چاہیے. پاکستان ڈرفٹ اوے تو بہت ہوتا گیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی ایک آتی ہے جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی محنت اور کتنے لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگی کہ ود ان اے میٹر آف 1 or 2 weeks کہاں پہلے وہ حال تھا کہ ایک انتہائی مایوسی کی فضا, اور کہاں ایک دم سے پورا جو
نیشن ہے وہ ایک دم سے اکٹھا بھی ہو گیا ہے, موٹیویٹ بھی ہو گیا ہے. جو لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے وہ پوسٹوں پہ پوسٹیں کر رہے ہیں, وہ اپنے یہاں جھنڈا لہرا رہے ہیں, وہ اپنے ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہماری اپنی فوج جو کہ آج سے خاص طور پہ جو مشرف والا ٹائم تھا اس کو تو بالکل بھی, اور اس کے بعد بھی امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایک کویشچن کے آنسر میں آئی ایس پی آر آفیشیل, آئی ایس پی آر جب جملہ بول رہا ہے تو وہ آرمی کی فل آرمی کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. تو جملے کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا اسلام جو ہے وہ ہم سب کا پرسنل بلیف بھی ہے اور ہماری فورسز کا بھی یہ بلیف ہے, کیونکہ ہم ایک پاکستان کی ایک اسلامی ملک کی ایک اسلامی فوج ہے ہم لوگ. دس سینٹینس واز unimaginable a few years ago. کیونکہ فضا ایسی بن جاتی ہے نا جب اللہ کی مدد آتی ہے. اس وقت آپ کو کوئی بندہ الٹی سیدھی بات کرتا نظر نہیں آئے گا. جو لوگ نمازیں نہیں بھی پڑھتے ہوں گے نا, وہ دیکھنا وہ بھی اللہ کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس وقت کہ اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت مدد کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. اور جن لوگوں کو الٹے سیدھے غلط کلپس بھی آن لائن اویلیبل ہیں, لیکن پتہ نہیں کس شیرہ کے واقعے کو کس سے ملا دیا, لیکن سم ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ایکسپریس دیئر فیلنگس کہ وہ کس قدر وہ اس کے اندر وہ اسلامکلی موٹیویٹیڈ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, ہم جس طرح کہتے ہیں نا ریسیٹ کا بٹن ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی بہت بہت خراب حالات تھے, ایک دم سے ریسیٹ کر کے ایک بہتر پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں. اللہ کرے کہ اس اپرچونٹی کو بھی ضائع نہ ہونے دیں ہم لوگ. یہ باؤنڈری انڈرسٹینڈ کریں ہم لوگ کہ نیشن سٹیٹ اور اسلام کے درمیان میں کیا ہے. کیونکہ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے لوگ ایسے بھی ہیں, مَن يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, جنہوں نے اللہ کو تو چھوڑ کے نا اور بہت سارے ایسوسیٹ کر لیے اور بہت سارے آبجیکٹس بنا لیے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ, ان کے ساتھ وہ ایسوسیشن, وہ کمٹمنٹ, وہ لو, وہ ڈیڈیکیشن ہے کحب اللہ, جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. جو آپ کا کہیں کہ اس کی خاطر میرا جینا ہے, میرا مرنا ہے, میرا یہ کرنا ہے, وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا, وہ دوسرے معبودوں کے لیے ہو رہا ہے. انہی معبودوں میں سے ایک معبود جو ہو گیا وہ نیشن سٹیٹ کا تصور بھی ہو گیا. اسلام سب سے آگے ہے. وہ جو ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے آ کے ایک جملہ سکھانے کی اور تربیت اور پورے 9 سال رٹا لگوایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان, وہ جو ہے نا وہ اس قرآن کی آیت کے اوپر فال کرتی ہے بات. سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اس سینس کے اندر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, وہ کرنا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو فروغ دینا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. وہ اس کے لیے ٹوٹل ڈیڈیکیشن ہے اور اس کے اندر ایک ایک منٹ جو صرف ہوگا اور اس کے بارڈرز کی اس مقصد کے لیے حفاظت ہوگی اور اس کے لیے جتنے بھی کھپا جائے گا وہ سب کچھ اللہ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا. اس سے ہٹ کے سیکولر نیشن سٹیٹ کے طور کے اوپر اس کو لے کے چلا جائے گا, وہ انہی احادیث اور انہی قرآن کی آیات کے اندر فال کرے گا. والذین آمنوا, لیکن جو لوگ حقیقی مومن ہوں گے, اشد حب للہ, ان کی سب سے زیادہ جو افیلیشن, ایسوسیشن, محبت, وہ کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی. ہاں اس شیڈو کے اندر رہتے ہوئے, کیونکہ بہت کلیئرلی یہاں پہ مینشن ہے کہ سب سے زیادہ ان کی اللہ کے ساتھ ہوگی. اس شیڈو میں رہتے ہوئے اور چیزوں سے ایسوسیشن ہو سکتی ہے آپ کی اپنی فیملی, اپنے علاقے, اپنے گاؤں, اپنے شہر, اپنے ملک, سب چیزیں انڈر دا شیڈو آف اسلام, وہ آپ کی تمام چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, وہ انڈر دا شیڈو آف اسلام. یہ ہے باریک بیلنس جو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ہے باریک بیلنس جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان اس طرح کا نیشن سٹیٹ ہے کہ دنیا جلتی ہے جلے, پاکستان جو ہے نا بس وہ یہ ہونا چاہیے, پاکستان کو یہ ہونا چاہیے, پاکستان کا یہ فائدہ ہونا چاہیے, یہ ہمارے ہی جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اسی نے یہ کہا کہ یہ مذہب کا کفن ہے پھر, اور یہ سب سے بڑا بت ہے یہ. اور اگر یہی چیز اس طرح ہو جائے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اسلام کے لیے ہم نے اس کو مضبوط کرنا ہے, اگلی نسل کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے, میرا لائلٹی, میری کمٹمنٹ, میرا سب کچھ جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے, تو یہی چیز وہ آپ کے ایک ایک لمحے کو آپ کی عبادت بھی بنا دے گی. جب آپ نے اس کو یہ سوچ لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یثرب آئے تھے اور اس کا نام بدل دیا, نام کیا رکھا پھر اس کے بعد, مدینہ منورہ, روشن شہر. مدینہ تو نبی بھی نام ہے اس کا, مدینہ طیبہ بھی نام ہے اس کا, پاک شہر. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مدینہ کو ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح کہ مکہ محبوب تھا ہمارے لیے, بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے اچھا بنا دے, بلیسڈ بنا دے, یہاں کے فروٹس کو ہمارے لیے بلیس بنا دے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہاؤس آف اسلام بنایا اور پھر اس کے بعد مدینہ کے ساتھ اپنا دعا بھی کی اور محبت بھی اس کے ساتھ اظہار کیا. غزوہ سے واپس آتے تھے اور دور سے جب احد پہاڑ نظر آنے شروع ہوتے تھے تو کہتے تھے یہ وہ ہے جسے مجھ سے محبت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. کہنے وہ مونومنٹ ہے, ایک پہاڑ ہے وہ, لیکن وہ جو لو ہے نا, اللہ کی عبادت, اللہ کے پیار, اللہ کے لیے کمٹمنٹ, اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستانیت, نیشنلٹی, وہ بھی اسلام کا ہی پارٹ ہے. وہ جس طرح یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثوں کے ساتھ میں آپ کو سپورٹیو بات بتا رہا ہوں میں. اس کی بیونڈ چلے جائیں گے تو جس نے آئیڈیالوجی دی تھی وہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا بت یہی ہے پھر. اور یہی چیز ہے جو ہم نے بیلنس خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے بچوں تک بھی منتقل کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ آج تک اس سے زیادہ ڈل 23 مارچ گزرا ہوگا جتنا یہ گزرا تھا. کہ مجھے تو ایک بھی میسج نہیں آیا تھا, یاد ہی نہیں. ہاں بالکل, یہ فیلنگ ہو جاتی ہے نا کہ اتنی مایوسی ہے کہ چھوڑو رہنے دو, کیا کرنا ہے. ایک بھی میسج نہیں آیا. 23 مارچ اتنا ڈل گزرا تھا یہ والا, کیونکہ بس لوگ, ہم حالات کے حساب سے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. حالات کو اپنے حساب سے نہیں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات میں نے بدلنے ہیں, بلکہ حالات جیسے ہیں بس ڈل ہے تو ڈل ہے وہ. اب آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کیا ہے, آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کیا ہے اور کیا ہے. ہاں اس سال میں نے سیلیبریٹ نہیں کیا لیکن پتہ ہے. جسٹ امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ وہ دن ہوتے ہیں جو اسکولوں میں تو چھٹی ہوگی نا, تو ساری ذمہ داری کس پہ آ جاتی ہے, پیرنٹس کے اوپر آ جاتی ہے. اب پیرنٹس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں, اگر نہ ٹی وی تک لگایا انہوں نے صبح کہ ٹی وی پہ کچھ آ رہا ہے اس کے, یا اس سے ریلیٹڈ پروگرام, نہ اس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی, بچوں کے لیے وہ چھٹی ہے. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ بچے وہ نسل بن جائے کہ ان سے پوچھا جائے نا کہ بیٹا 14 اگست کو کیا ہوا تھا اور 23 مارچ کو کیا ہوا تھا. ان کو صرف ایک بات پتا ہوگی کہ دونوں کا تعلق چھٹی سے ہے بس, اور چھٹی ہے یہ ہوا تھا, باقی پتہ نہیں, انہیں نہیں پتا. وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ پاکستان بنا کس دن تھا. جس طرح بچوں سے پوچھیں آپ کہ 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا اور 11 سپتمبر کو کیا تھا, بچے نہیں بتا سکتے. شاید بڑے بھی نہ بتا سکیں, لیکن بچے نہیں بتا سکیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے نا, وہ آپ صرف سوچیں کہ پھر جب وہ بڑے ہوں گے, بڑے ہوتے رہیں گے, ان کی کیا ایسوسیشن اور فیلیشن رہے گی پاکستان کے ساتھ, رائٹ. پیرنٹس کے اندر وہ جب دیکھ رہے ہوں گے نا, پیرنٹس بھی گھروں میں بیٹھ کے باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ہاں فلانا بیٹا, فلانا کا بچہ یہ وہ, ہاں وہ باہر کے ملک چلا گیا, بڑا کامیاب, بڑا اچھا ہے, بڑا خوش جا رہا ہے, بڑا یہ کما رہے ہیں, بڑا یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. فلانی کی وہ کہیں گے میری بڑی کزن کی شادی ہوئی ہے, وہ تو کینیڈا چلے گئی ہیں, وہ UK چلے گئے ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے خوش ہیں, یہ وہ اس طرح کر کے. اور جان چھٹی جب وہ آئیں بھی ہے تو وہ بھی کہیں گے ہاں بڑی کیا لائف ہے وہاں کی, کوئی نہ کوئی لائٹ جا رہی ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی مچھروں کا مسئلہ ہے, نہ کوئی ڈینگی ہے, نہ کوئی چھپکلی ہے, کچھ بھی نہیں ہے ادھر نا ایسا. تو بچے کیا چیز, آپ کے خیال میں کیا چیز لے کے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ بس یعنی کہ یہ ایک صرف ایک ہمارا بس جس چیز کے پاس پر نکلتے جائیں, جس طرح وہ چڑیا نہیں ہوتی کہ گھونسلے کے اندر جس بچے کے پر نکل جائیں انڈے سے, بس فلائی اوے کرتے جائیں بس. اب پیچھے بھول جاؤ, پیچھے کوئی گھونسلہ تھا, یہ تمہارا کریڈل تھا جس نے تمہیں پالا تھا, چھوڑ دو اسے, سب کچھ چھوڑ دو, جسٹ فلائی اوے کر لو. اور گھروں کے اندر نا جب بھی آپ لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں, گیسٹ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, ہمیشہ ہائر آبجیکٹیوز کی باتیں کیا کریں, بڑے ٹاپکس ڈسکس کیا کریں آپ لوگ, تاکہ بچے بھی انڈائریکٹلی انہیں ٹاپکس کو سیکھ رہے ہوں. ورنہ وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا عید آ رہی ہے, ہم نے فلانے کے گھر جانا ہے, وہ ان کے زہر بھی لگتے ہیں ہمیں, لیکن ہم نے جانا بھی ان کی طرف ہے, ملنے جانا ہے ہمیں. وہ فلانے مہمان آ گئے تھے, آئے ہائے وہ پھر آ رہے ہیں, اور انہیں کے بارے میں ہو رہی ہے, فلانے کی غیبت ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں بابا جو ہے نا فون پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, ہاں ابھی تو میں کہیں گیا ہوا ہوں, کوئی مہمان ہے, کوئی بھی نہیں مہمان آئے ہوئے, بیڈ پہ بیٹھے ہوئے آرام سے. یہ جب بچے یہ دکھیں گے نا تو بچے وہی سیکھیں گے کہ جھوٹ بولنا بھی ٹھیک ہے, ڈرامہ کرنا بھی ٹھیک ہے, اور دوسروں کی غیبتیں کرتے رہو. پوری زندگی کی سوچ, محلے کی سوچ ہی ہے کہ کون کس کے گھر میں آ رہا تھا, کون جا رہا تھا, کس کا کیا ہو گیا, کس کا نقصان ہو گیا. بس فضول قسم کی ایو ڈراپنگز ہو رہی ہیں, فضول قسم کی. ہائر باتیں کیا کریں, ہائر آبجیکٹیو کی باتیں. اگر پالیٹکس یا اسلام کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی بگر چیزیں لایا کریں. یہ بھی نہیں کہ وہ فلانا مسلک یہ کرتا ہے, فلانا مسلک یہ کرتا ہے, مولوی صاحب نے یہ فضول سی بات کہہ دی تھی. تھنک آف بگر تھنگس, اور یہ سوچتے ہوئے کریں کہ جو جملے بولے جا رہے ہیں نا, یہ جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا میری نیکسٹ جنریشن, یہ ایک ایک جملے کو وہ سن رہی ہے. I will not be here for the next 50 years or 60 years کہ میں نے یہ جو میرے سوچ خواب یہ چیزیں نا کہ پاکستان کو یہ کرنا ہے, I will not be there. لیکن
جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ تو ہوگی نا ادھر، رائٹ. تو یہ آپ کے کنٹینیوشن ہے. جس طرح ایک اقبال کی بک ہے جس کا نام ہے اسٹرے ریفلیکشنز، ایسی مختلف خیالات. اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، رات کو ایک وہ ستارے کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس کے بارے میں اسٹرے ریفلیکشن بک میں لکھا ہوا تھا، ہے تو وہ انگلش میں بک، لیکن اس میں لکھا تھا کہ اب یہ میں ستارے کو دوبارہ دیکھوں گا اپنے پوتے یا پڑپوتے کی نگاہ سے. یعنی کہ اب جو میرے دوبارہ اس کے ساتھ واقعہ ہوگا نا، وہ میں خود تو نہیں دیکھوں گا، آئی ول ناٹ بی ہیئر، لیکن اس کی نگاہ سے اب میں دیکھوں گا اسے. اس طرح کر کے سوچیں کہ بگر براڈر ایمبیشنز، بگر براڈر ٹاکس، سوچ بڑی رکھیں اپنی، اور باتیں بھی اسی قسم کی ہی کر رہے ہوں. یہ کوئی بہت غلط بات نہیں ہے پاکستان سے باہر جا کے علم حاصل کرنا اور وہ کرنا، لیکن اگر آپ اینکر ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں ایونچولی میں نے واپس آنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور مطلب کہ ریٹرن بیک کرنا ہے، دوستیاں اپنی ایسے رکھیں، گیدرنگز اپنی ایسے رکھیں جو اس چیز کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوں. اللہ کرے کہ ہم بھی، ہمارے اگلے آنے والی نسلیں بھی پاکستان کو وہ بنا پائیں جو اس کا برتھ کے اوپر اس کی آئیڈیالوجی تھی. ریئلی سوری کہ میں آپ لوگوں سے کوئی انپٹ نہیں لے سکا تھرو آؤٹ، کیونکہ ٹاپک کے اندر کافی کانٹینٹ تھا اور بیچ میں ذرا سلو ٹاک نہ ہو جائے. لیکن ابھی ہمارے پاس تقریباً 15 منٹس ہیں، تو آپ میں سے جو بھی انپٹ دینا چاہ رہے دے دیں. میری طرف سے جو کانٹینٹ تھا وہ کورڈ ہے. یہ بہت اچھا ریمائنڈر ہے. ابھی دیکھیں آج کی ڈیٹ دیکھیں آپ، اور بالکل ہی 11 دن کے بعد 28 میں آ رہا ہے، رائٹ. تو آپ سب تقریباً آپ سب وہ ہوں گے، انلیس کہ آپ میں سے کوئی بہت ینگ کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ سب وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے شعور میں دیکھا ہوگا، وہ بالکل صرف بچپن ہی، شعور میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 28 میں اور وہ جو اس سال میں کیا ہوا تھا. وہ آپ لوگ بالکل ایک تو دوبارہ سے میموری کو ری گروپ کریں، کوئی بکس وغیرہ پڑھا کریں، کوئی چیزیں ایسی دیکھا کریں، اور بچوں کو نا صحیح طریقے سے سمجھائیں کہ وہ کیا دن تھے، کیا حالات تھے، کیونکہ وہ اس سے بڑی ٹینشن تھی جو ابھی ہوا ہے نا، وہ اس سے بڑی ٹینشن تھی. کیونکہ انڈیا کو یہ ابھی پتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ بارڈر کراس نہیں کر سکتا. رافیل جہاز پاکستان میں نہیں آئے تھے، رائٹ. انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بارڈرز میں رہتے ہوئے اسٹرائکس کر رہے تھے، میزائل اسٹرائکس کے اوپر زیادہ فوکس تھا. لیکن ہوتا نا انفینٹری پہ اندر آ جائے سب کچھ ہو جائے. وہ سچویشن 98 میں تھی، بچوں کو بتائیں یہ بات نا. اور تب چائنا بھی نہیں تھا یہاں پہ ایکویژن کے اندر، چائنیز فیکٹر نہیں تھا. وہ ہمارا اپنا ایک ویپن تھا جو ہم نے بنایا تھا. بہت سارے لوگوں کی ڈیڈیکیشن، بہت سارے سائنسدانوں کی ڈیڈیکیشن. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو بالکل ہی زیرو کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے ہم ان کو کرتے ہیں کہ جو ان سے کام لینا تھا لے لیا، بعد میں ہم ان کو صرف رسوا کریں. وہ سارے لوگ، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، جن کی ساری یہ ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ تھی، جس کی وجہ سے ہتھیار تو ہمارے پاس بہت پہلے آ گیا تھا. اس کا اظہار ہم نے اس دن کیا تھا. اور جس طرح یہاں پر جس دن ہم نے یہ اسٹرائکس کی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، تو دیکھیں اس دن کتنا اچھی بارش اور کتنا اچھا موسم ہوا تھا. تو اس دن بھی مجھے یاد ہے کہ جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، مئی میں بڑی گرمی تھی. اس دن موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا، بہت بادل آ گئے تھے، موسم بھی خوشگوار ہوا تھا. وہ بھی ایک موقع ملا تھا کہ پوری امت مسلمہ، چاہے جہاں مرضی ہے وہ کتنا ریجوائس کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے، اور ان کی پوری ٹیم کو، جن کو ہم نہیں بھی جانتے ہیں. کیونکہ ہم تو صرف سیریس بات ہے کہ اگر یہاں بیٹھ کے ہم نام بھی لینا چاہیں نا، تو میں 5-6 سے اوپر نام ہم نہیں گن سکتے سارے مل کے. لیکن یہ ہنڈریڈز آف لوگوں کی ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، کرپشنز بھی ہوں گی بیچ میں، اور بہت سارے اسکینڈلز ہوں گے، بٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ایسا ہتھیار آپ کو انڈیجنسلی تیار ہو گیا جو کہ آپ کی ڈیٹرننس ہے. وہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ اس کے اندر مورل ہائی گراؤنڈ بھی رکھا، جھوٹ نہیں بولا، غلط بات کا سہارا نہیں لیا. اس کے اندر انڈیا کی طرف سے اور باقی طرف سے کس قدر مس انفارمیشن پھیل رہی تھی. ہمارے جو کلیمز تھے نا، جتنے کلیمز تھے وہ سارے ٹھیک کلیمز تھے. کہیں پر ہم نے کوئی بلف نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا. جب بچوں کو یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ مسلمان جو ہے نا، وہ جو بھی کام کرے گا وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب ہم کریں گے، صحیح کام کریں گے، سچ کا ساتھ دیں گے اور حق کے اوپر ہوں گے نا، تب اللہ کی مدد آتی ہے. یہ ڈفرنس پتہ لگنا بہت ضروری ہے. کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پھر جب بسم اللہ پڑھی اور اللہ کا نام لیا، تو پھر وہ میزائلز اور سب چیزیں ہٹ بھی کی. ورنہ آپ میں سے تو میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی بھی اس ایج کا ہوگا، ورنہ ادروائز آپ بکس کے اندر پڑھ لیں. میں نے بھی بکس کے اندر ہی پڑھا ہے کہ جب پاکستان نے 71 کے اندر ایونچولی انڈیا کے خلاف جب اسٹرائکس سٹارٹ کی تھیں، تب بھی یحییٰ خان نے آ کے ایئرپورٹ پہ آ کے
ایئر بیس کے اوپر آ کے اس نے تب بھی اللہ کا نام لیا تھا, نعرہ تکبیر تب بھی ہوا تھا, لیکن کیوں مدد نہیں آئی تھی؟ کیونکہ ہم ظلم کے اوپر تھے. یہ بچوں کو چیز جاننی بہت ضروری ہے. ڈیفالٹ سیٹنگ نہیں ہے کہ جب بھی مسلمان کرے گا تو ٹھیک ہی ہوگا ہمیشہ, اور جب جو ہے وہ دشمن کرے گا تو ہمیشہ وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے کہ وہ غلط ہوں گے. ہمارا حق پہ ہونا بہت ضروری ہے, یہ بچوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری, ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ کہ بچوں کو یہ پہچان ضرور ہو یہ والی. جی پلیز. ہاں بالکل. دیکھیں اسلام کے کوئی بھی عمل آپ دیکھ لیں نا, اسلام کا کوئی بھی عمل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ایون نماز بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں, اور ایک طرف نماز اگر وہ ہے جو خضوع والی نماز تھی جس میں توجہ بھی تھی, سب کچھ تھا, فزیکلی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک ہی ایکشن کیا تھا, تو وہ بھی ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ایکسپیرینس ہوا ہوگا معراج کا, تو مومن کے لیے وہ ایک ایکسپیرینس اس کے قریب ترین وہ چیز ہے. لیکن وہی نماز اگر آپ ریاکاری کے ساتھ کر رہے ہیں, کر فزیکلی وہی رہے ہیں کام, لیکن نیت یہ ہے کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے مجھے اور کوئی اور بھی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اشرکا, وہ شرک کر رہا ہے وہ بندہ. تو فائن لائن جو ہے نا تقریباً بہت سارے ایسپیکٹس میں آ جاتی ہے. یہاں پر بھی نا تھرو آؤٹ اپنے آپ کو ری اورینٹ ہی رکھیں ایک طرف ہی, اور جس طرح پرانی جو یہ ہوتی ہے نا جو میڈیکل ڈیوائسز اور یہ جو کمپیوٹر کی بھی, یا ایون ٹیب یا موبائل کے اندر GPS بھی ہوتا ہے, اس میں ہر کچھ عرصے بعد ایک آپشن آتا ہے, یا کرنا بھی چاہیے, اسے بولتے ہیں کیلیبریشن ہوتی ہے, کہ آپ ری کیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس کی سیٹنگز جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے, وہ الائنمنٹس خراب ہو جاتی ہیں. تو ری الائن اور ری کیلیبریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تھرو آؤٹ. آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس طرح عرب ورلڈ نے بھی ٹرمپ کو ویلکم کیا, اور یہ اس کے اندر نا دیکھیں صرف پیرنٹنگ کی بات ہو رہی ہے, وہ چھوڑیں انہوں نے جس طرح بھی کیا جو بھی کیا, صرف پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. بچے اگر ایسی چیز دیکھتے ہیں, اور تقریباً زیادہ تر لوگ اسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں جس طرح ہم بھی غلط فہمی میں بچپن میں ہی تھے کہ سعودی عرب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رول ماڈل ملک ہوگا, یہ سب کچھ بیسٹ ہے, پرفیکٹ ہے, اور یہ ہے وہ ہے. اور جو لاسٹ ہم عمرے پہ گئے تھے فیملی کے ساتھ, تو اس کے اندر ایک ڈرائیور تھا, پاکستان میں ہی رہا کرتا تھا افغانی, تو برتھ افغانستان کی تھی. اس نے کہا تھا کہ سر یہاں پہ سب وہ کام ہو رہے ہیں جو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں پاکستان میں بڑا اچھا ہے, اور وہ کہتے ہیں صرف یہ کہ جب یہاں پہ ہوتا ہے نا تو ہمیں ایسا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی بچپن کی نہیں کوئی چیز آپ کی ایسوسیشن ہوتی, کہتے ہیں ہمیں وہ دکھ ہوتا ہے جب یہاں پہ کوئی چیز بری ہوتی ہے. وہاں پر بھی بچوں کے ساتھ آپ نے یہی کرنا ہے کہ ہاں نمبر 1 یہ کہ دے ڈو ناٹ, یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان ممالک کی, وہ پورے عرب ورلڈ کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفرت پیدا ہو جائے امت کے ایک پارٹ سے کہ عرب ہیں ہی ایسے, عرب کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ ڈو ناٹ جنرلائزڈ ہے, یہ تو ظلم ہوگا نا, زیادتی ہوگی ہے. عرب ورلڈ کے اندر اگر کوئی ان کی کرنٹ لیڈرشپ اس طرح کر رہی ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ معاہدہ کرنا غلط نہیں تھا, ڈیفینس معاہدے کرنا بھی غلط نہیں ہے, اسلامکلی غلط نہیں ہے کہیں سے, ویلکم کرنا بھی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے اتنا تو احساس ہونا چاہیے تھا, یعنی کہ اگر میرے پاس کوئی آپشن ہوتا نا یہاں پہ ایڈوائس دینے کا یا کچھ, تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دیکھیں, ایک ملک اتنے ارب کی ڈیل کر رہا ہے, ایک اتنے کی کر رہا ہے, 1.2 ٹریلین. جسٹ ٹرائی ٹو امیجن اوور دا پیریڈ آف 10 ایئرس ہمیں 1 ارب ملا ہے IMF سے ادھار واپس کرنا ہے سود کے ساتھ, ہم پھولے نہیں سما رہے, رائٹ. ہمارا میڈیا اس طرح خوش ہو رہا ہے کہ جیسے کہ اور انڈیا روئے جا رہا ہے. وہ اتنا کرپ کریں جے شنکر کو جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کو کہ بھئی یہ آپ کا حاصل ہے اتنے عرصے کا کہ آپ کم از کم ڈیلے ہی کروا دیتے ہیں, اس طرح کر کے پوڈ کاسٹ اور وہ ویڈیوز وہاں پہ کر رہے ہیں, رائٹ. تو 1.2 ٹریلین ایک بہت ہی میسو بڑی اماؤنٹ ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. یہ کیا اتنا نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ٹرمپ کو کہ یہ ساری ڈیلز ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنا انفلوئنس کروا کے نا سیز فائر, امیجیٹ سیز فائر کروائیں. یہ نہیں کہ فلسطین آزاد ہو جائے, کوئی لمبی ڈیمانڈ نہ کریں, اتنی ڈیمانڈ تو ہو سکتی تھی نا, امیجیٹ سیز فائر کروائیں. امیجیٹ جو ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں غزہ کے اوپر, دیکھیں بچے مر رہے ہیں, اسٹارویشن کتنی زیادہ ہے, آپ فوراً ٹرک پہنچائیں وہاں پہ. یہ ڈیمانڈ تو رکھ سکتے تھے, اور یہ ٹرمپ کے اختیار میں بھی تھی یہ ڈیمانڈ. اس سے انسینسٹیوٹی پتہ لگتی ہے نا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہیں سے میں بات کو شاید کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا اسی بات کے اوپر ہی, کہ صرف یہ نہیں کہ اب ہم نے کیونکہ انڈیا کو ایک شکست دے دی, اللہ کے فضل سے 100% اللہ کی مہربانی, اور اللہ تعالیٰ نے صرف شکست نہیں دی, پاکستان کو بھی یونائٹ کر دیا اسلام کے جھنڈے کے نیچے, تو صرف ہم یہ جھنڈا بس اب لہراتے رہیں. بھئی وہ اگر امت خوش ہوئی ہے, امت کا بولا پارٹ خوش ہوا کہ پاکستان نے فتح حاصل کی تھی, تو وہ کچھ ایکسپیکٹ بھی تو کر رہے ہیں نا, اب ہم سے کچھ ایکسپیکٹ بھی تو کر رہے ہیں. وہ بھی تو میری ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت جو ہے وہ تو جسد واحد کی طرح ہے.
اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کے داڑھ کی کسی ایک سر پہ درد ہو رہا ہے اور آپ کہیں یار میری 99% باڈی تو ٹھیک ہے نا, تو forget about it, کیا فرق پڑتا ہے, مجھے کنٹینیو کرتا ہوں میں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے تو بات سچی ہے, میرا آپ کا مسلمان ہونے کا یا امت کا کلیم وہ غلط ہو سکتا ہے, رائٹ. تو نیکسٹ جو اس کی نیکسٹ ایوولوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ اسلام کے لیے بنا تھا اور امت کے لیے ہم نے آگے سے سرو کرنا ہے. اور امت کا کانسیپٹ بھی سمجھائیں بچوں کو, a global community of all the Muslims belonging to all corners of the world, وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہماری ایک فیملی ہیں. جس طرح پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو نیشن اسٹیٹ تھا وہ بارڈرز کی وجہ سے ہے, بیونڈ بارڈرز جو بھی ہے وہ سارا ہمارا امت کا ہی پارٹ ہے وہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.